السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ساری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ تو دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے 5 گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام ہیں کہ جو اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اپنے حجرے میں موجود تھے، ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دونوں ہی نافرمان ہیں، اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے، اور وہ عمل انہیں نفع دے، اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں، کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر مومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راستے پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، اور وہ فرما بردار بھی بن جائیں، اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ وہ 5 عمل یہ ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 کام ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں، تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کی مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالی دی جاتی ہے وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں۔ شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، ایسا گھر تو ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسا ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسے اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتی ہے؟ ان کے اولاد فرما بردار ہوگی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلاؤ۔
اپنی اولاد کو نیکی کا درس دو۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتاؤ اور ان کے طرز زندگی کے متعلق بتاؤ تاکہ ہماری بیٹیاں بے حیا اور پردہ دار ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں پردہ بے حیائی و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بے پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکیں اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے، کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہی ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ کیا حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔